اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آسمان کے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے؟ ہم پر بند دروازے آخر کیوں نہیں کھلتے؟ لوگ مایوس ہو کر پوچھتے ہیں کہ اللہ صبر کا پھل کب دیتا ہے؟ وہ طویل انتظار کے بعد بھی آزمائش ختم کیوں نہیں کرتا؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو یاد رکھو کہ زندگی میں ناکام اور پیچھے رہ جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمت ہارنے کے وقت وہ کامیابی کے کتنا قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی آزمائش اپنی انتہا پر ہوتی ہے تو وہ اپنے آخری مرحلے پہ ہوتی۔ یاد رکھنا، کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل دیتے ہیں اور ناکام لوگ حالات کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مایوسی اور نا امیدی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو ایک عادت جو تمہیں بہت سا اندرونی حوصلہ بخشے گی، اور وہ ہے مشکل سے مشکل وقت میں اللہ سے نیک گمان، کڑوے امتحان سے گزرنا، ٹوٹنا بکھرنا، اور اس کے باوجود بھی ہر مرتبہ اللہ سے رجوع کرنا، اس ایمان کے ساتھ کہ جس رب نے مجھے اس امتحان کے لیے منتخب کیا ہے وہ اس پر پورا اترنے کا حوصلہ اور ہمت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ بے شک صبر اور اللہ سے رجوع وہ بہترین راستہ ہے، اور جو لوگ ایسے حالات میں بھی صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو جو تمہاری ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے طویل صبر کے بعد بھی تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو سنو، اللہ خود تم سے مخاطب ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات بھی آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم ان سے خوب واقف ہیں، یہاں تک کہ ہم ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور تمہارے رب کا معاملہ ہرگز ایسا نہیں جو بات بات میں تمہاری گرفت کرتا ہو اور ذرا سی بات پر پانی ہی پھیر دے۔ وہ بڑا فیاض اور کریم ہے۔ جو بندہ بھی اس کا وفادار ہو اور اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ بھی خدمت اس سے بن کر آتی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون سا راستہ ہے جو تمہاری طویل آزمائش کو مختصر کر دیتا ہے، اور جس پر چلنے کے نتائج عارضی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہوتے ہیں؟ تو سنو، مشکلات چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو اور آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی مدد مل کر رہتی ہے کہ جب تم مستقبل کے تمام خدشات کی فکر سے آزاد ہو کر اپنا معاملہ اس عظیم رب کے آگے رکھ کر مطمئن ہو جاتے ہو کہ جس کے پاس ہر پرانے زخم کا مرہم اور ہر نئے سفر کی بہترین منزل کا وہ راستہ موجود ہے جو تمہیں دنیا کی نظر میں باکمال اور اللہ کی نظر میں سرخرو کر دیتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں پرانے زخموں سے چور وہ لوگ بھی موجود تھے جو اللہ کے یقین کے سہارے پر ہر طوفان سے ٹکرا گئے مگر ہار نہ مانی، اور ان کا بھروسہ اللہ ہی سے جڑا تھا۔ قرآن کہتا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام اس کا چلنا اور پھرنا ہے، اور یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور بڑے رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، مستقبل کے خوف اور ماضی کا غم خوش باش انسان کی ہنسی چھین سکتے ہیں۔ ٹوٹے دل اور ٹوٹے رشتے تمہارے ہر اگلے لمحے کو اداس کر دیتے ہیں، اسے حزن کہتے ہیں۔ مستقبل کا خوف تمہیں مشکل آنے سے پہلے ہی
مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور حادثے سے پہلے ہی حادثات کے اثرات تمہیں آ گھیر لیتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے تمہارے رب نے کہا ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کر لے، یعنی خود کو بچانے کی کوشش کرے اور اپنے حال پر دھیان دے، تو وہ یقیناً کامیابی پائے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، تو جو کوئی تقوی اختیار کر لے گا وہ اصلاح کر لے گا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ تم خود کو اس مہربان رب کی بندگی میں دے دو جس کی سلطنت میں اس کے سوا کسی کا زور نہیں چلتا، اور وہی جو اپنی غالب طاقت سے اپنی بندگی کے بجا لانے والوں کو ہر آزمائش میں سرخرو کر کے ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح سے رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آسودہ لوٹتے ہیں، اور جانتے ہو زندگی میں حزن اور ملال کے بادل کب جھڑتے ہیں، اور تمہاری دل کی کیفیت باغ و بہار میں کب بدلتی ہے؟ تو سنو، جب تم بڑی سے بڑی مشکل میں صبر کے ساتھ اللہ کو مشکلات پر قادر سمجھ کر اسی سے مدد کی امید لگائے رکھتے ہو، نہ تو تمہارا دل پھسلتا ہو اور نہ ہی تمہاری نگاہ بھٹکتی ہو، بلکہ تم خود کو اس مقام بلند پر رکھتے ہو جو تمہارے بہترین ساکھ پر پیدا ہونے کا لازمی تقاضا ہے، تو جان لو یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو وہ قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے جو ان کی تمام مشکلات کے راستے کو آسان اور سہل کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھے رستے پہ چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ کہ ان پر جن پر غصہ ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ اللہ فرماتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اور اگر آج تم پر زندگی تنگ ہے، یہ ہر آن بدلتے لمحات اس بات کی شاہد ہیں کہ وقت اور حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ جانتے ہو خوش نصیب وہ ہیں جسے اللہ خود چنتا ہے، اور اگر تم آزمائش کے لیے چنے گئے ہو تو یہ بات یقینی ہے کہ تم اللہ کے وہی خاص بندے ہو، تو عنقریب بڑا دگنا اجر ملتا دیکھو گے۔